دوستو کبھی راولپنڈی کو اس زمانے میں سوچا ہے جب مال روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں نہیں تھیں، جب ریلوے اسٹیشن پر بھاپ چھوڑتی ٹرین کا رکنا پورے منظر کو بدل دیتا تھا، اور جب صدر بازار کی دکانوں کے باہر لکڑیوں کے بورڈ سرد ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے ہلتے تھے۔ یہ ہے 1880 سے 1970 کے درمیان کا راولپنڈی، ایک ایسا راولپنڈی جس نے برطانوی دور بھی دیکھا، فوجی چھاونیاں بھی، بازاروں کی رونق بھی، اور وہ شامیں بھی جب چائے کے ہوٹل، ریڈیو کے گانے اور گھنٹوں کی گفتگو روزمرہ زندگی کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس راولپنڈی میں جہاں ہر سڑک، ہر بازار، ہر ریلوے اسٹیشن اور ہر پرانی تصویر اپنے اندر ایک الگ کہانی رکھتی ہے۔ یہ تصویر شاید 19ویں صدی کے آخری برسوں کی ہے۔ سڑک پوری طرح آباد نہیں، ایک طرف چند برطانوی فوجی اہلکار گزرتے دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف ایک گھوڑا گاڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک مقامی لڑکا ہاتھ پیچھے باندھے خاموشی سے منظر دیکھ رہا ہے، اور چند دکانیں آدھی کھلی آدھی بند شہر کے مکمل جاگنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس وقت راولپنڈی صرف ایک عام شہر نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ برطانوی فوجی نقشے کا ایک اہم مقام تھا۔ اسی لیے یہاں کی سڑکیں، عمارتیں اور ماحول میں دوسرے شہروں سے کچھ الگ انداز محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے برطانوی دور کی مال روڈ، لمبی سڑک، دونوں طرف درخت، صاف فضا، کھلا منظر۔ ایک فوجی افسر گھوڑا گاڑی میں گزرتا ہے، دو آدمی لمبے کوٹ پہنے کسی بات میں مصروف چل رہے ہیں۔ ایک سائیکل والا کنارے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سڑک کے کنارے کھڑا ایک شخص شاید صرف لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا ہے۔ آج کی مال روڈ کو دیکھنے والا شاید اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ کبھی یہ جگہ اتنی خاموش، اتنی کشادہ اور اتنی کم ہجوم ہوا کرتی تھی۔ کہیں دور ایک مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، کہیں ایک سپاہی اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور کہیں ایک چھوٹا لڑکا سڑک کے کنارے کھڑا گھوڑا گاڑیوں کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے 1950 کی دہائی کا صدر بازار۔ بازار پوری رفتار سے چل رہا ہے، کپڑے والے نے تھان باہر سجا دیے ہیں، جوتوں والے نے نئی جوڑی سامنے لٹکا دی ہے، ایک آدمی قیمت کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا دکاندار حساب کی پرانی کاپی پلٹ رہا ہے۔ ہوٹل کے اندر چار لوگ میز کے گرد بیٹھے ہیں، ایک اخبار پڑھ رہا ہے، دوسرا شاید سیاسی خبر سے اختلاف کر رہا ہے، تیسرا خاموشی سے چائے ہلا رہا ہے، اور چوتھا صرف سن رہا ہے۔ سامنے سے ایک تانگا گزرتا ہے، اس کے پیچھے دو سائیکل والے اور ایک لڑکا ہاتھ میں گرم سموسوں کا لفافہ پکڑے لوگوں کے درمیان سے راستے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں تھے، یہاں خبریں ملتی تھیں، بحثیں ہوتی تھیں، لوگ بیٹھتے تھے، اور بعض دفعہ چیز کم گفتگو زیادہ خریدی جاتی تھی۔ یہ تصویر شاید 1930 کے راجہ بازار کی ہے۔ ایک آدمی لکڑی کی ریڑھی پر جوتے سجا رہا ہے، فالودہ والا برف کا بڑا ٹکڑا توڑ رہا ہے، قریب ہی گنے والا مشین گھما رہا ہے، ایک بچہ ہاتھ میں اخبار لیے دوڑتا ہوا نکلتا ہے، دو آدمی کسی بات پر بحث کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایک سائیکل والا بار بار گھنٹی بجا کر راستہ مانگ رہا ہے، اور پیچھے کھڑا ایک شخص سیدھا کیمرے کو دیکھ رہا ہے، جیسے سوچ رہا ہو یہ تصویر آخر کہاں جائے گی۔ بازاروں میں اس وقت بھی رش ہوتا تھا، مگر آوازوں کی نوعیت الگ تھی، ہارن نہیں، سائیکل کی گھنٹیاں، تانگے کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ، دکانداروں کی آوازیں اور لوگوں کی گفتگو۔ ایک طرف خشک میوہ جات تولے جا رہے ہیں، دوسری طرف ایک شخص ریڑھی سے ٹھنڈا مشروب بیچ رہا ہے، اور بیچ ہجوم میں ایک آدمی شاید کئی سال بعد اپنے پرانے دوست سے ٹکرا گیا ہے۔ یہ ہے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن۔ بھاپ فضا میں پھیل رہی ہے، ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر رکی ہے، ایک خوانچہ فروش آواز لگا رہا ہے، چائے، بسکٹ، اخبار۔ ایک عورت کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے، ایک آدمی ہاتھ میں بکسا پکڑے جلدی جلدی چل رہا ہے۔ ایک بچہ انجن کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے دنیا کے سب سے دلچسپ چیز یہی ہو۔ کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی مری، کوئی پشاور سے آیا ہے، اور کوئی صرف اپنے عزیز کو رخصت کرنے آیا ہے۔ اس وقت اسٹیشن صرف سفر کی جگہ نہیں تھا، یہ شہر کی دھڑکن کا حصہ تھا۔ یہاں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، رخصتیاں بھی، انتظار بھی، اور بعض دفعہ برسوں بعد ملنے والے چہرے بھی۔ یہ ہے لال کرتی بازار، اور شاید بہت سے لوگوں نے کبھی نہ کبھی سوچا ہو کہ آخر اس جگہ کا نام لال کرتی کیوں پڑا۔ تو بات کچھ یوں تھی، برطانوی فوجی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے میں سرخ وردیوں کا رنگ عام دکھائی دیتا
تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر رنگ کی وہ شناخت نام کے ساتھ رہ گئی اور یوں یہ علاقہ لال کرتی کہلانے لگا۔ یہاں ایک دکان پر کپڑا ناپا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک آدمی سگریٹ سلگا رہا ہے۔ ایک نوجوان سائیکل کھڑی کر کے کسی سے بات کر رہا ہے اور سامنے سے گزرتا ہوا فوجی ماحول کو اور نمایاں بنا دیتا ہے۔ یہ ہے مس گیٹ، ایک ایسا دروازہ جسے بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام برطانوی دور کے کمشنر کرنل چارلس مس کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر موجود لائبریری بہت سے لوگوں کے لیے صرف عمارت نہیں بلکہ یاد، علم اور شہر کی پہچان کا حصہ تھی۔ کچھ لوگ یہاں سے روز گزرتے تھے، کچھ صرف اس عمارت کو دیکھنے رک جاتے تھے اور کچھ کے لیے یہ روزمرہ زندگی کا معمولی سا حصہ تھا جو بعد میں یاد بن گیا۔ یہ ہے فوارہ چوک، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا مشروب پی رہا ہے، کوئی جوتے بیچ رہا ہے۔ ایک نوجوان سائیکل تھامے کھڑا ہے، دو دوست شاید کسی بات پر ہنس رہے ہیں اور ایک بچہ بغیر پلک جھپکائے سیدھا کیمرے کو دیکھ رہا ہے۔ پرانی تصویروں کی یہی عجیب بات ہے، بعض دفعہ اصل تصویر سے زیادہ دلچسپ اس میں موجود لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مری جانے والی پرانی بس سروس۔ بس کی چھت سامان سے بھری ہوئی ہے، کھڑکی کے پاس بیٹھا شخص شاید پہلی بار مری جا رہا ہے، کوئی بچے کو سنبھال رہا ہے، کوئی آخری لمحے میں پانی خریدنے اترا ہے اور ڈرائیور روانگی سے پہلے آخری آواز لگا رہا ہے۔ اس وقت مری جانا صرف چھٹی نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی تیاری ایسے کرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا سا تہوار آنے والا ہو۔ یہ ہے پرانے سینما گھروں کے باہر کا منظر، فلم شروع ہونے میں ابھی وقت ہے، ٹکٹ کھڑکی کے سامنے قطار، دو دوست پوسٹر دیکھ کر بحث کر رہے ہیں اور ایک شخص شاید دوسری بار وہی فلم دیکھنے آیا ہے۔ کچھ لوگ شو ختم ہونے کے بعد باہر نکل رہے ہیں اور ایک نوجوان پوری فلم کی کہانی ابھی سے اپنے دوست کو سنانا شروع کر چکا ہے۔ اس زمانے میں شہر خود ایک تفریح تھا۔ یہ ہے پرانے پنڈی کی سرد شام، ہوٹل کے شیشوں میں ہلکی دھند، چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ، ریڈیو پر شاید کوئی پرانا گانا، ایک آدمی ہاتھ گرم کر رہا ہے، دوسرے نے دوسری چائے منگوا لی ہے۔ بحث شاید کرکٹ سے شروع ہوئی تھی اور اب سیاست تک پہنچ چکی ہے۔ پھر وقت بدلنے لگا، شہر پھیلنے لگا، سڑکوں پر گاڑیاں بڑھنے لگی، بازار بڑے ہونے لگے، پرانی عمارتیں نئی تعمیرات کے درمیان چھپنے لگیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ماضی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی بوڑھے دکاندار کی گفتگو میں مل جاتا ہے، کبھی سائیکل کی گھنٹی میں اور کبھی سردیوں کی شام چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ میں۔ اور راولپنڈی شاید اسی لیے صرف ایک شہر نہیں بلکہ کئی زمانوں کا ملا ہوا منظر محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی تاریخی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔